وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سامعین، آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے، غالباً بیرون ملک کا ہے۔ یہ جناب عجیب مسائل بیان کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے بدعت ہے اگر دین سمجھ کے کیا جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوئی عورت چہرہ نہ چھپائے۔ دوسرے نمبر پر مرد و عورت، نامحرم مرد و عورت میں دوستی کا ریلیشن صحیح ہے۔ ڈیٹ پر جا سکتے ہیں، کسی پارک میں بیٹھ سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، کس کر سکتے ہیں دوستی میں، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور یہ بطور گناہ صغیرہ ہے، کس کرنا اور مصافحہ کرنا بطور گناہ صغیرہ ہے، اور ڈیٹ کرنا بالکل جائز ہے مطلقاً۔ گناہ صغیرہ بھی ہے اور کر بھی سکتے ہیں۔ ہاں، گناہ صغیرہ کو کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ گناہ صغیرہ کو بار بار کرنا بھی صحیح ہے اور کبھی کبھار کرنا بھی صحیح ہے، اس کی گویا کہ ہاں میں کس کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے، لڑکی کی نہیں۔ میرے اگر کرنا ایک منٹ، ان کا سوال سمجھے ذرا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ چلے ابھی آپ پہلے بات کی، اچھا پوری بات ہوئی۔ تو دوستی ریلیشن شپ ہو گیا، اس کے بعد دوستی کی حدود کیا ہیں؟ مصافحہ کر سکتے ہیں اور چہرے پہ کسی بھی جگہ پر ہونٹوں سمیت ہونٹوں پر بھی بوسہ لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی حد کراس نہیں کرنی ہوگی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مصافحہ کرنا اور بوسہ لینا یہ بطور گناہ صغیرہ جائز ہے، بطور گناہ صغیرہ۔ اس سے ویسے بہتر یہ ہے کہ بچا جائے، مکروہ تنزیہی کے طور پر ہے۔ مکروہ تنزیہ دو ہوئی ہیں، دو۔ تیسرے نمبر پر عورت بھی لڑکے کی طرح بالغ ہونے کے بعد باپ بھائیوں کی کوئی محتاج نہیں ہے، وہ جہاں چاہے رہے، جس سے مرضی دوستی کرے۔ باپ بھائیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکیں۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، جو تعلیمی ادارے ہیں، جاب وغیرہ ہیں، ظاہر ہے جب عورت اکیلی رہے گی، جاب بھی کرے گی، تعلیم بھی پڑھے گی، تو وہ مخلوط کو ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے، جن یونیورسٹیوں میں، جن مدرسوں میں، وہاں پر بھی کو ایجوکیشن لاگو کیا جائے۔ یہ ضروری ہے، کو ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، الگ الگ نہیں ہو۔ چار ہو گئے۔ تو اس کے بعد طلاق کا بعد پہلے نکاح کا۔ اچھا، اب آئے گی بات دوستی کے بعد، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ اپنی کنڈیشن طے کرے گی عورت۔ مثلا وہ بتا سکتی ہے کہ مجھے کتنا مہر چاہیے، یا کوئی میں تمہارے گھر میں رہوں گی یا تم میرے گھر آؤ، یعنی اپنی جو شرائط ہے نا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، تو وہ شرط طے کرے گی اور اس طرح سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور بغیر شرط کے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون پسند ہے اور ہم نکاح کریں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ تو اور کیا رہ گئی تھی بیچ میں؟ 5 تھی، 6 تھی ویسے، ایک مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن پر معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ یہ چیزیں جب تک نہیں آئیں گی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور نکاح آسان بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے بیوی کو کن کن چیزوں میں اجازت دی ہوئی ہے، آپ بتائیں۔ چہرہ کھولنے کی، دوستی کرنے کی، اور کس ہینڈ شیک اور کس وغیرہ کی۔ کسی بھی مرد سے کر سکتی ہیں وہ، اگر وہ خود چاہے، میں فورس نہیں کروں گا، اگر وہ چاہیں تو شریعت تو ان کو اجازت دیتی ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ اور آپ چینل پر؟ تو چینل پر میں یہی ہے کہ میں اپنے نظریات کو لے کر جاؤں کسی بھی چینل پر، تو میں ان سے بات کروں گا کہ جو مد مقابل کوئی بلائیں، کوئی عالم بلائیں جو ڈیبیٹ کرے۔ تو اگر کوئی قرآن و حدیث کی کوئی نص آ جائے گی تو میں مان لوں گا، میرے پاس قرآن و حدیث آیات ہیں اور صحیح احادیث ہیں۔ فریق ثانی فقہ کے اصول نہیں پیش کرے گا، یاد رہے، بلکہ اس کو قرآن و حدیث ہی پیش کرنا ہوں گی، اور فیصلہ پھر سارے عوام اور چینل والے خود کر لیں گے کہ کس نے کیا پیش کیا ہے۔ یہ آپ کب تک کر رہے ہیں چینل پر جانے کا پروگرام؟ نہیں، میں ڈیٹ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ابھی میرا کچھ مطلب ہوم ورک تھوڑا سا باقی ہے۔ مطلب عربی میں تو موجود ہے، لیکن اردو میں ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا باقی ہے، تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، مطلب 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، ایک چیز رہ گئی ہے، وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو 6 چیزیں تھیں ویسے میں نے جو لکھی تھی، ان میں سے غالباً ایک کون سی ہو سکتی ہے؟ شاید آزادی، خود مختاری ہے، چہرے کا پردہ ہے، میں ایک دفعہ گنوا دیتا ہوں، مخلوط معاشرت ہے، مرد و عورت میں دوستی ہے،
اور شاید یہی تھی وہ کہ ہاف رومانس کہتے ہیں اس کو، ہینڈ شیک کرنا، بوسہ وغیرہ یہ تھی. اور وہ ہے جو خود شادی کرنا، کورٹ میرج کرنا، اپنی مرضی سے شادی کرنا، وہ کہہ سکتے وہ اسی میں آ جاتا ہے ویسے. اچھا شادی شدہ کی جہاں تک یہ میں کلیئر کرتا چلوں، جو احکام غیر شادی شدہ کے ہیں وہی شادی شدہ کے ہیں. یعنی اگر غیر شادی شدہ کسی سے دوستی کر سکتی ہے تو شادی شدہ بھی کر سکتی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر. تو ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں. ریکمینڈ نہیں ہے یہ کہ شادی شدہ ہے اس کو ویسے ضرورت تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اسے اچھا دوست مل جاتا ہے تو اپنے شوہر سے خلا لے لے. ہاں جس کا خامل دوستی تو ویسے رکھ سکتی ہے، لیکن مسافہ اور بوسہ صرف یہ دو چیز، یہ بات یاد رہے، میرے اوپر الزام نہ لگایا جائے. اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس سے آگے نیچے تالا لگا دیں. نہیں تالا لگا دیں مطلب کنٹرول کرنا ہوگا نا. ہم روزے کی حالت میں کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں پانی پینے سے؟ تو کیوں نہیں. سامعین، ان صاحب کا نام اور پتہ معلوم نہیں. کتابوں کے ڈھیر اور جملوں کے انتخاب سے لگتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے ہیں مگر غیر مقلدیت سے بہت متاثر ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے. ان کے عجیب و غریب دعووں میں سے چند یہ ہیں. پہلا دعویٰ یہ کہ اگر عورت چہرے کا پردہ کرتی ہے اور دین سمجھ کر کرتی ہے تو یہ بدعت ہے. دوسرا دعویٰ یہ کہ مرد و عورت دوستی کر سکتے ہیں، بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں. تیسرا دعویٰ یہ کہ اجنبی لڑکیوں اور عورتوں سے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کو چھونا اور چومنا گناہ صغیرہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں. چوتھا دعویٰ یہ کہ گناہ صغیرہ کو ایک دو بار کرنا بھی صحیح ہے، بار بار کرنا بھی صحیح ہے. مرد و عورت کی دوستی کے دوران مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور ہونٹوں سمیت چہرے پر کسی بھی جگہ بوسہ لے سکتے ہیں. ویسے بہتر یہ ہے کہ بچا جائے. بالغ ہونے کے بعد لڑکی بھی لڑکے کی طرح آزاد ہے. وہ ماں باپ کے ساتھ رہے یا ان سے الگ کہیں اور رہے، اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. وہ جس سے چاہے دوستی کر سکتی ہے. میں نے اپنی بیگم کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے. یہ اجازت اسے شریعت کی طرف سے ملی ہے. سامعین، آئیے اب ان دعاوی پر تبصرہ دیکھیں. نام نہاد مفتی نے کہا ہے کہ چہرے کا پردہ اگر دین سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، یعنی واجب الترک اور حرام ہے. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر ہے. کیا عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اور جو عورت صرف چہرے کا پردہ نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: فرض ہے. قذافی تفسیر ابن کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 518. جو عورت کوتاہی کرتی ہے وہ گنہگار ہے. ایک دوسرے فتوے میں اسی دارالعلوم نے لکھا ہے: قرآن کریم کی 7 آیات اور حدیث مبارکہ کی 70 روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا اصل مطلوب عورت کے لیے ایسا پردہ ہے جس میں اس کا وجود، اس کی نقل و حرکت، اس کا لباس اور چھپی ہوئی زینت کا کوئی حصہ کسی اجنبی مرد کو نظر نہ آئے. اور ایسا پردہ گھروں کی چہار دیواری یا معلق پردے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور یہی عورت کا اصل مقام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عورتوں کے لیے ارشاد ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کے اندر رہو. اور اگر کسی ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے باہر نکلنا ناگزیر ہو جائے تو اس کے لیے حجاب کا دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. وہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر سے پورے بدن کو چھپا کر نکلے، جس میں چہرہ، ہتھیلیاں، بدن کا کوئی حصہ اور زینت کا لباس ظاہر نہ ہو. راستہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں کھولیں یا برقع میں آنکھ کی جگہ جالی لگا لیں. اس کا ذکر اس آیت میں ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. لہذا اس بات کے کہنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ چہرے کا چھپانا فرض اور واجب نہیں، بلکہ نص قطعی سے چہرہ چھپانے کا حکم ثابت ہے. البتہ 2 صورتوں میں گنجائش ہے. نمبر 1، چہرہ کھولنے کی ایسی ضرورت ہو کہ ڈھانکنے میں نقصان کا اندیشہ ہو، مثلاً بھیڑ میں چلنے کے دوران یا گواہی وغیرہ دینے کے وقت. نمبر 2، کسب اور عمل کے وقت بلا قصد و ارادہ چہرہ کھل جاتا ہو تو اس میں بھی گنجائش ہے.
ایسے وقت میں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اوپر ذکر کردہ حکم نوجوانوں اور درمیانہ عمر والی عورتوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، جہاں چہرہ کھولنے کی شرعاً گنجائش نہ ہو، جس کا ذکر جواب نمبر 1 کے تحت آیا، اور چہرہ کھولنے میں شہوت کے ساتھ نامحرموں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے وقت میں چہرہ کھولنا گناہ کبیرہ ہوگا۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ عورت کے لیے غیر محرم سے پردہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کا ہے، خصوصاً چہرے کا پردہ، اس لیے کہ باعث کشش اور ذریعہ فتنہ عورت کا چہرہ ہی ہے، ورنہ دوسرے بدن پر تو اس نے لباس پہن ہی رکھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے چہروں پر پردے لٹکا لیا کریں۔ اسی طرح یہ حکم بھی چہرے کے پردے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کریں۔ احادیث مبارکہ سے بھی عورت کے چہرے کے پردے کا ثبوت ملتا ہے۔ احرام کے دوران جبکہ عورت کے لیے چہرے پر کپڑا لگائے رکھنا منع ہوتا ہے، اس حال میں بھی صحابیات رضی اللہ عنہن اجنبی مردوں سے چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے بچھڑ جانے والے قصے میں ان کا یہ فرمانا، قافلے سے پیچھے آنے والے صحابی کے انا للہ پڑھنے پر میں فوراً نیند سے بیدار ہو گئی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ فرض ہے۔ جب خیر القرون میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن جیسی پاکیزہ و مقدس ہستیوں کو یہ حکم ہوا تو 15ویں صدی کے اس شر و فتنہ کے دور اور مادر پدر آزاد ماحول کے آزاد خیال مردوں سے عورت کو چہرے کے پردے کا حکم کیوں نہ ہوگا؟ عورت کے چہرے کا پردہ صرف اجماع کی وجہ سے یا صرف فتنے کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سی نصوص سے چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ اور خیر القرون میں جب ازواج مطہرات اور صحابیات رضوان اللہ علیہن کو چہرے کے پردے کا حکم تھا اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا، تو اس دور میں بدرجہ اولا مومنات کو چہرے کے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آیات حجاب کی تفسیر میں چہرہ چھپانے اور صرف ایک یا دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت نقل فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عورتیں کسی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ بڑی چادروں کے ساتھ اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ السلمانی سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یدنین علیہن من جلابیبہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے سر اور چہرہ کو ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھول کر اس کا مطلب بتایا۔ سامعین، نام نہاد مفتی نے دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ مرد و عورت دونوں دوستی کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ بھی بھیانک اور خطرناک ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ نامحرم مرد و عورت کا کسی بھی قسم کا دوستانہ تعلق حرام اور ناجائز ہے۔ شریعت نے صرف زنا سے منع نہیں کیا بلکہ دواعی زنا سے بھی منع فرمایا ہے۔ اجنبی لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھنا فضول اور شیطانی خیال ہے۔ نیز مخلوط تعلیمی ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اسی جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ایک دوسرے فتوے میں ہے، کسی بھی عورت کے لیے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کسی بھی اجنبی یا نامحرم مرد سے کسی بھی ذریعے سے دوستی محبت کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اسی طرح مرد چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کے لیے غیر محرم عورت سے دوستی کرنا اور بلا ضرورت رابطہ کرنا شرعاً ناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے۔ لہذا اس گناہ کبیرہ سے توبہ اور اجتناب کرنا لازم ہے۔ سامعین، نام نہاد مفتی نے تیسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اجنبی لڑکیوں اور عورتوں سے بوس و کنار کرنا گناہ صغیرہ ہے۔ یہ بھی غلط بلکہ بھیانک گناہ ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔
بیوی اور اپنی مملوکہ باندی کے علاوہ باقی کسی بھی خاتون سے جنسی تعلقات رکھنا خواہ بوس و کنار یا لمس کی حد تک ہی ہو بنص قرآن و حدیث حرام ہے۔ لہذا اس گناہ کبیرہ پر سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ اپنے کیے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور ایسے ناجائز روابط سے بالکلیہ قطع تعلق کر لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر سو ان پر کچھ نہیں الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، یعنی منکوحہ بیوی یا شرعی قاعدے سے حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضائے شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں، اس میں زنا بھی داخل ہے۔ اور جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اس سے نکاح بھی حکم زنا ہے، اور اپنی بیوی یا لونڈی سے حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر جمع کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ البتہ بوس و کنار یا چھونا گناہ کے اعتبار سے زنا کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ بڑے گناہ تک لے جانے والے اعمال ہیں، اسی بنا پر حدیث میں انہیں زنا کہا گیا ہے۔ تاہم اس پر شریعت مطہرہ نے حد زنا جاری نہیں کی ہے، بلکہ اس عمل پر تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ سامعین، اس نام نہاد مفتی نے چوتھا دعویٰ یہ کیا ہے کہ گناہ صغیرہ ایک بار کیا جائے یا بار بار سب درست ہے۔ اس کے بیان کی غلطی سمجھنے کے لیے یہ فتویٰ سنیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے ویب سائٹ پر لکھا ہے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی تعریف سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مطلق گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ کہا جاتا ہے در حقیقت وہ بھی صغیرہ نہیں۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہر حال میں سخت و شدید جرم ہے۔ اسی لیے امام الحرمین اور علماء امت نے اللہ کی ہر نافرمانی کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ و موازنہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح ہر وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں، اور جو گناہ صغیرہ جرأت و بے باکی کے ساتھ کیا جائے وہ بھی کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی مذکورہ تعریف سے گناہ صغیرہ کی تعریف خود بخود واضح ہو جاتی ہے، یعنی گناہ صغیرہ وہ ہے جس پر کوئی حد، لعنت یا جہنم کی وعید وارد نہ ہوئی ہو، نیز جو جرأت اور بے باکی سے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے فتنے سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔